من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين الله أحسن الثناء وآخر الصفراء اللهم إني أحمدك على أنتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنایا. اور آج جو ہمارے بچوں میں یہ جذبہ ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنی تباہی کے بعد جدید زمانے کی گمراہی کے وسائل میں فراوانی کے باوجود جب محرم آتا ہے تو ہمارے دل محبت حسین کے طفیل میں، عشق حسین کے طفیل میں پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جاگ جاتے ہیں. خدا ہمارے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو نورانی فرمائے. جو ماں جو باپ ہاتھ پکڑ کر فرش عزا میں لاتے تھے، اگر وہ قبروں کے اندر سو رہے ہوں، خدا ان کو کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن مرحومین نے ان مجالس کی سنت اور بنیاد رکھی ہے، اگر وہ قبروں کے نیچے سو رہے ہیں، خدا ان کو مولا حسین کے جانثاروں کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن علماء نے ممبر پر آ کر حسینیت کی خدمت کی، اگر وہ علماء اس وقت دین کی خدمت، حسینیت کی خدمت انجام دینے کے بعد قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو مولا حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. پوری دنیا میں جن نوجوانوں نے خون کے نذرانے دے کر حسینیت کی حفاظت کی ہے، خاص طور پر ہمارے دور کے مدافعین حرم کے خدا درجات بلند فرمائیں کہ ان کی شہادت کا نتیجہ ہے، ان کی شہادت کا یہ رزلٹ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات اس وقت محفوظ ہے، اور انہی کے خون اور شہادت کا نتیجہ ہے کہ نجف سے کربلا تک حسین کے کروڑوں عاشق پیدل واک چل کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، علی اور حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. خدا ان تمام مرحومین کو، ان تمام مدافعین حرم کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان تمام شہداء کو اور ان ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین اور کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. بلند آواز میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے ماں باپ کی صحت سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی صحت سلامتی کامیابی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت سلامتی کے لیے، جو عزیز ہیں ان کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، پوری دنیا میں جو دینی اسلام اور مکتب اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، مراج اعظام رہبر معظم انقلاب اسلامی اور ہمارے جو دوسرے قائدین ہیں، رہبر ہیں، ان کی صحت سلامتی تندرستی کامیابی سرفرازی اور ان کا وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں انشاءاللہ فتح یاب ہو اور ان کے دشمن نیست نابود ہو. بلند آواز میں 2 صلوات پڑھ دیجیے. دو صلوات میں نے کہا. ہمارا موضوع گفتگو ہے مولا حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے اپنے 72 ساتھیوں کے درمیان شب عاشور کو دیا. اس حالت میں ان کنڈیشنز میں کہ خود فرزند زہرا جب خطبہ دے رہے تھے بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، اور جو یہ خطبہ سن رہے تھے وہ بھی سب بھوکے اور پیاسے تھے. اس حالت میں مولا حسین نے یہ خطبہ دیا کہ حسین کے ساتھی، حسین کے بچے، حسین کے اہل بیت 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں. اس حالت میں حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا کہ ان کے گرد ہزاروں کا لشکر ہے جو تیر و تلوار سے لیس ہے، اور حسین علیہ السلام کے خیمے میں، حسین علیہ السلام کے کیمپ میں دنیا کی سب سے معمولی چیز، سب سے آسان چیز، سب سے مفت فراہم چیز جو ہوتی ہے وہ پانی، وہ بھی حسین علیہ السلام کے کیمپ میں اور حسین علیہ السلام کے خیمے میں موجود نہیں تھی. حسین علیہ السلام کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے تڑپ رہے تھے، لیکن حسین اپنے ساتھی کے لیے اور قیامت تک آنے والے نجات کے طالب اور ہدایت کے طالب انسانوں کے لیے نجات کا عنوان لکھ رہے ہیں، نجات کے راستے کی نشانیاں بتا رہے ہیں، نجات کے راستے کی بنیادی فیکٹر اور عوامل کی طرف دنیا والوں کو متوجہ کر رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں، کل میں نے 6 چیزوں کی طرف مختصر اشارہ کیا، اور اس کے بعد بھی مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کی. ہم اب ان 7-8 چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے. ان باقی جو 4 مجالس ہے ان کی تفصیل بیان کریں گے. مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے کا آغاز یاد خدا سے کیا. اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمد علی السراء والضراء. بہترین حمد و ثنا خالق کی، بہترین حمد و ثنا خالق کی. واحمد علی السراء والضراء. مشکلات ہو یا آرام، اس خالق کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں. اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. پالنے والے بھوکا حسین، پیاسا حسین، خود بھی بھوکا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، اس کے ساتھی بھی بھوکے ہیں، اس کے اہل بیت بھی بھوکے ہیں، اس کے بیٹے بھی بھوکے ہیں، اس کی بہنیں بھی بھوکے ہیں. اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. پالنے والے لیکن اس کا گلہ نہیں، بلکہ اس بات پر تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں. تو نے ہمیں عظمت عطا کی ہے، تو نے ہمیں بزرگی عطا کی ہے، تو نے ہمیں سرفرازی عطا کی ہے اپنے نبی کی اطاعت و پیروی کے ذریعے. الان اکرمتنا بالنبوہ. موقع ملا تو میں اس جملے کی وضاحت کروں گا. اکرمتنا، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ میں حیدرآباد میں تھا، وہاں میرا موضوع یہی تھا. حسین انسانی کرم، انسانی شرف، انسانی عزت کا پاسبان. الان اکرمتنا بالنبوہ. اور ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں گے آج کون سا سلسلہ ہمیں نبوت کے راستے کی طرف، نبی کے راستے کی طرف کون سلسلہ
مسئلہ ہمیں نبی کے راستے سے دور کر رہا. اس کے بعد مولا نے فرمایا اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن. معبود ہمارے لب خشک ہو چکے ہیں لیکن تیری حمد و ثنا کہ علمتنا بالقرآن، تو نے ہمارے دلوں کو قرآن سے سیراب اور قرآن سے سرشار کیا. وفقہتنا فی الدین. معبود تیری حمد و ثنا اتنی آزمائش میں اور میرے ساتھی مبتلا ہے کہ شاید کوئی اتنی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ ہوا ہو، لیکن معبود میں اس امتحان کا گلہ نہیں کر رہا ہوں. معبود تو نے جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین کا عمیق اور گہرا شعور عطا کیا ہے، معبود میں اس بات پر تیری حمد و ثنا بجا رہا ہوں. وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاءً وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. معبود تیری بہترین حمد و ثنا تو نے مجھے اور میرے ساتھیوں کے کانوں کو یہ قابلیت اور یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ سختیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بھوک و پیاس کے عالم میں میرے اور میرے ساتھیوں کے کان فقط حق سنتے ہیں. وَأَبْصَارًا. معبود تیری حمد و ثنا ہمارے لب خشک ہے لیکن معبود اس بات پر تیری حمد و ثنا کہ ہماری آنکھیں حق دیکھتی ہے. جب سختیاں انسان کے ارد گرد ہو تو یہ کان حق نہیں سنتے ہیں، جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو تو یہ آنکھیں حق نہیں دیکھتی ہیں. معبود تیری حمد و ثنا. وجعلت لنا آسمان و ابصار و افئدہ. معبود تیری بہترین حمد و ثنا ہمارے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، ہمارے جسم میں جو دل دھڑکتا ہے، معبود اس دل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے والا ہے. وہ دل حق کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. معبود اس 30,000 لشکر کی طرح نہیں ہے کہ ان کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے. نہ ان کے کان سنتے ہیں حق کو، نہ ان کی آنکھیں حق کو دیکھتی ہے، اور نہ ان کا دل حق کو سننے کے لیے تیار ہے. جب ان کے سامنے حق کی بات کی جاتی ہے تو وہ ڈول بجاتے ہیں، ڈب بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں اور حق پرست امام کی آواز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. معبود تیری حمد و ثنا اس بات پر کہ ہمارے کان حق سننے والے ہیں، ہماری آنکھیں حق دیکھنے والی ہے، ہمارے دل حق کو قبول کرنے والے دل ہے. وَلَمْ نَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. معبود کس زبان سے تیری حمد و ثنا بجا رہا ہے کہ ہم کفر و شرک کی سرحدوں سے نکل کر ایمان، تقوی، بزرگی اور پاکیزگی اور خلوص کی وادیوں میں داخل ہو چکے ہیں. ہم ایمان کے ہیں لیکن شرک آلود نہیں ہے ہمارا دل. معبود میرا لشکر بہت چھوٹا ہے، 72، اور معبود میرے مقابلے میں جو ہے ان کے ساتھ 30,000 کا لشکر، اور اگر 30,000 کو ڈیوائڈ کیا جائے 72 میں، معبود میرے ایک ایک لشکر اور سپاہی اور ناصر کے مقابلے میں قریب 400 افراد ہیں. معبود اگر ان 30,000 کو ڈیوائڈ کیا جائے 72 میں، معبود میرے ایک ایک ناصر کو 400 کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن معبود میں اس قلیل لشکر کے ہونے پر تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ 72 ایسے وفادار ہے کہ میں فرزند زہرا گواہی دے رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے ان جیسے وفادار نہیں دیکھے. شب عاشور رات کی تاریکی میں بھوک و پیاس کے عالم میں مولا حسین کا یہ خطبہ. معبود میرے ساتھ 30,000 نہیں ہے، معبود کوئی گلا نہیں ہے، 30,000 نہیں ہے.
معبود حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں، میرے ساتھ 72 ہے، لیکن کیسے 72 ہے؟ انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، معبود مجھے اپنے جیسے وفادار اور نیک اور ڈٹ جانے والے اصحاب اور مددگار نظر نہیں آتے۔ 8ویں چیز مولا فرماتے ہیں ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، معبود 5 مہینے کا سفر میرے بچوں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، میرے اہل بیت نے میرے ساتھ طے کیا ہے۔ معبود میرے اہل بیت کتنے نیک ہیں، معبود میرے اہل بیت حق کے راستے میں میرا کس قدر ساتھ نبھانے والے ہیں کہ میرا مسلم کوفے میں دارالامارہ پر بلند کر کے اس کو گرایا گیا۔ میں مسلم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے، خاندان مسلم چلا جائے اور وہ رو رو کر میرے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ مولا مسلم نے اپنا حق ادا کیا، مسلم کی ایک ایک فرد کو اپنا اپنا حق حسین کے سامنے ادا کرنا ہے۔ شب عاشور مولا حسین کی گفتگو، اس کے بعد مولا حسین تفصیل کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ یزید کو کس کی ضرورت ہے۔ 9ویں چیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 9ویں چیز مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں، ان کو مجبور نہیں کر رہے ہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے۔ حسین علیہ السلام نے دنیا کے عام سالار لشکر کی طرح، سپہ سالاروں کی طرح، کمانڈروں کی طرح، حکمرانوں کی طرح اپنے لشکر کو ساتھ دینے کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ حسین نے ان کی معرفت بڑھا کر ان کو صحیح انتخاب کرنے کے لیے تیار کیا، اپنا راستہ چننے کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ معرفت بڑھائی تاکہ معرفت کے سائے میں وہ صحیح راستہ انتخاب کر سکے۔ تو پہلی چیز مولا حسین علیہ السلام اسنی علی اللہ احسن الثنا، ذکر خدا، خدا تیری بہترین حمد و ثنا، خدا تیری حمد و ثنا بجا رہا ہوں، چاہے میں سختیوں میں رہوں، چاہے میں آسائش میں رہوں، اور اس وقت جو میں آپ کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں اس تاریکی میں، اس سختی میں، خدا اس سختی میں ہر لمحہ ہر دم تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ یاد خدا، حسینی مکتب میں یاد خدا کی اہمیت کیا ہے؟ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جب انسان کو پوری دنیا کے ساتھ انسان کنیکٹ ہو چکا ہے، لمحوں میں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ پتہ نہیں کب فیس بک کی فرینڈ لسٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں انسان ہزاروں، 5000 سے زیادہ، 10,000، 1,00,000 کو کیا اپنا فرینڈ بنا سکے، یا نہیں؟ آدمی اس وقت لاکھوں لوگوں کو فیس بک میں اپنا فالوور بناتا ہے، یا لاکھوں لوگوں کو خود انسان فالو کرتا ہے۔ اس زمانے میں کیا یاد خدا کی اہمیت کم ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل اٹھاتے ہیں، فلان کے ساتھ باتیں کرتے، چلو مفید باتیں ہی صحیح، دل لگتا ہے، ہاں؟ نہیں، اس زمانے میں جو پریشانی نوجوانوں کو، ذمہ دار نوجوانوں کو، ایک بہت بڑے طبقے تو کوئی پریشانی نہیں، والدین کو پریشانی ہے کہ بہت سارے والدین اب اپنے گھروں میں جیمر رکھتے ہیں تاکہ 10 بجے کے بعد ان
ان کے گھروں میں بچوں کا موبائل سگنل نہ دینے پائے اور 2-2 بجے رات تک وہ شیطان کے ساتھ کنیکٹ نہ ہونے پائے، جیمر لگاتے ہیں۔ ہم اسکول کے لیے ایک جیمر خریدنے گئے تھے، تو جس سے خریدنا تھا، جیمر تو سمجھ رہے نا سب، یہ تو سمجھ رہے ہیں آپ، تو وہ اس کمپیوٹر کے وہ پارٹس بھیجنے والے نے کہا گھر کے لیے چاہیے یا اسکول کے لیے چاہیے۔ میں نے تعجب سے ان سے پوچھا مگر گھروں میں بھی لوگ جیمر لگاتے ہیں۔ ہم اسکول کے لیے لینے گئے تھے کہ تاکہ ٹیچر لوگ یا اگر بچے ساتھ لے کے آتے ہیں ان کا موبائل یہاں کام نہ کرنے پائے۔ ایسا ہوتا ہے نا اسکولوں میں۔ اب پریشانی کیا ہے، انسان کلاس سے پہلے دنیا بھر سے کنیکٹ ہوتا ہے، پھر کلاس روم میں جاتا ہے، اسی ایٹماسفیئر میں کہیں محرم سے باتیں کر رہا تھا، کہیں دوست سے بات کر رہا تھا، کہیں سے بات کر رہا تھا، گھر والوں سے بات کر رہا تھا، پھر کلاس میں جاتا ہے ہمارے بچوں کا کیا وقت ضائع کر دیتا ہے نا، بچوں کا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ واٹس ایپ پر لڑائی کرنے کے بعد کلاس روم میں جاتا ہے، وہ اس لڑائی کا اثر اس کی ٹیچنگ پر پڑتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کس کے لیے جیمر چاہیے؟ میں نے کہا اسکول کے لیے۔ وہ کہنے لگا میں سمجھا گھر کے لیے۔ میں نے کہا مگر گھروں میں بھی لگاتے۔ کہا کیوں نہیں؟ اب والدین کو یہ پریشانی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، وہ لحاف کے اندر لحاف کے اندر جسم اس کا موا میں ہوتا، روح اس کی وہاں ہوتی ہے جس شیطان یا شیطانی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل بچوں کا جسم صرف گھر کے اندر ہوتا ہے، بچوں کی روح گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے بچوں کا جسم گھر میں ہوتا ہے، روح وہاں ہوتی ہے جہاں دل میں انہوں نے کسی کو بسایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ گھروں میں جیمر لگاتے ہیں، 10 بجے کے بعد اس کو آن کرتے ہیں، بچوں کا موبائل کا سگنل نہیں دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں کون سی چیز ہمارے بچوں کو بچا سکتی ہے؟ وہی چیز جس نے حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو یزیدی سختیوں میں، پریشانیوں میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں، اس کربلا کی تپتی کیا ریتی پر سختیوں میں، پریشانیوں میں محفوظ رکھا تھا، وہی چیز آج کے جنگ میں بھی ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے والدین کو خونے جگر پینا ہے۔ اب تو والدین ہی انوالو ہو چکے ہیں، والدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے بچے کیا کرتے ہیں، اور بچے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کیا اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، اپنا کیریئر تباہ کرتے ہیں، کیریئر بھی تباہ، کریکٹر بھی تباہ، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اب گھروں کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا، یہ ایک مزاحیہ ہے لیکن اس میں حقیقت ہے کہ کسی نے لکھا تھا کہ ماں موبائل کے ساتھ مصروف، باپ موبائل کے ساتھ مصروف، درمیان میں چھوٹا بچہ ماں کی طرف دیکھ رہا ہے موبائل کے ساتھ مصروف، باپ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ بھی موبائل کے ساتھ مصروف۔ بیٹے نے بلند آواز میں کہا میں پیدا نہیں ہوا ہوں، میں ڈاؤن لوڈ ہوا ہوں۔ کہ ماں کو میری فکر نہیں ہے، باپ کو میری فکر نہیں ہے۔ اب جن والدین کو فکر ہے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے سولوشن کیا ہے؟ سولوشن وہی ہے، یاد خدا، یاد خدا۔ یاد خدا، مولا علی علیہ السلام اس یاد خدا کے بارے میں، آج کل ہمارے گھروں میں وہ روشنی ہوتی ہے، ایک کمرے میں 5 لیمپ جلتے رہتے ہیں، 4 کونوں میں 4 ہوتے ہیں اور درمیان میں کیا ایک ہوتا ہے۔ ہم کمروں کی ظاہری روشنی کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، دلوں کی روشنی کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ بچوں کی دل کی روشنی کیا ہے، بہن کی دل کی روشنی کیا ہے، ماں کی دل کی روشنی کیا ہے، باپ کی دل کی روشنی کیا ہے، بہو کی دل کی روشنی کیا ہے، وہ روشنی کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا نے اپنی یاد کو
خدا نے اپنی ذکر کو، خدا نے ان نمازوں کو دلوں کی روشنی قرار دیا۔ یہ ظاہری لفظ گھروں کی چہار دیواری کو روشن کرتے ہیں، ذکر پروردگار انسانوں کے جسم میں موجود دل کو روشن کرتا ہے۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل ذکرہ جلاء للقلوب، خالق نے اپنے ذکر کو دلوں کی روشنی اور جلا قرار دیا ہے۔ دلوں کی روشنی، جب یہ روشنی آ جائے تب آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، تب کان بھی روشن ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب دل روشن ہو جاتے ہیں ذکر خدا سے، جب دل روشن ہو جاتے ہیں ذکر خدا سے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، تسمع بھی بعد الوقرا، وہ کان جو بہرے ہوتے ہیں وہ ذکر خدا کے بعد، دلوں کی روشنی کے بعد وہ کان حق کو سننے کے لائق بن جاتے ہیں۔ وہ کان جن کو حق سننے کی صلاحیت ختم ہوئی ہوتی ہے، جب دل ذکر خدا سے روشن ہو جائے تو کان حق کو سننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مولا وَتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشَوَى، یہ آنکھیں نابینا ہونے کے بعد جب دل ذکر خدا سے روشن ہوتا ہے تو نابینا آنکھیں بینا ہو جاتی ہے، نابینا آنکھیں بینا ہو جاتی ہے۔ اور سرکشی، نہ ماننا، پریشانی ہے نا نہ ماننا۔ آج ہمارے عوام کی اور مومنین کی کوشش ہے کہ مولوی کو اپنی بات منوائے اور مولوی کی مانی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ لوگ مرضی کا دین چاہتے ہیں، حسینی دین نہیں چاہتے۔ لوگ من پسند دین کی تلاش میں ہیں، امام زمانہ کی پسند کے دین کی تلاش میں نہیں۔ من پسند دین، من پسند مجلس، من پسند نوحہ، من پسند شاعری، من پسند، ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اصل میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل تاریک ہے۔ جب دل تاریک ہوتا ہے کان سنتے نہیں ہیں، جب دل تاریک ہوتا ہے آنکھ دیکھتی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پہلے دل پر کام کرنا چاہیے، رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کر کے نماز شب پڑھ کے اپنے دل کو رام کرنا چاہیے۔ دل رام ہو جاتا ہے، جب دل قابو میں آ جاتا ہے کان بھی قابو میں آ جاتے ہیں اور آنکھ بھی قابو میں آ جاتی ہے۔ مولا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کان اور یہ آنکھیں کیا اسیر ہوتی ہے، کس کی؟ دل کی۔ دل کی جو چاہت ہوتی ہے سننے کی کان وہی سنتے ہیں، دل کی جو چاہت ہوتی ہے دیکھنے کی آنکھ وہی، جو دل کی چاہت ہوتی ہے سننے کی کان وہی سنتا ہے، اور جو آنکھ دل کی چاہت ہوتی ہے دیکھنے کی آنکھ وہی دیکھتی ہے۔ اب یہ کیا کرنا ہے؟ اس دل کو قابو میں کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب دل قابو میں آ جائے، جب دل ذکر خدا سے روشن ہو جائے، جب دل میں جلا پیدا ہو جائے ذکر خدا کے بعد، مولا فرماتے ہیں وَتَنْقَادُ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ، تو ذکر خدا سے یہ انسان کی سرکشی رام ہو جاتی ہے۔ ذکر خدا سے انسان کے اندر سرکشی کے جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو مراجع کے
سامنے سرکشی کرتے ہیں. یہ جو حق پرست انسانوں کے سامنے سرکشی کرتے ہیں ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ان کی دل کی پرابلم ہوتی ہے. ان کا دل باغی ہوتا ہے. جب انسان کا دل باغی ہوتا ہے وہ ہر حق پرست انسان کے سامنے بغاوت کا اعلان کرتا ہے. وہ ہر حق پرست اور ہر حق کی آواز کے مقابلے میں کیا اعلانی بغاوت کرتا ہے. ٹائٹل کیا لگا دیتا ہے؟ حسینیت کا دفاع اور عزاداری کا دفاع کا ٹائٹل لگاتا ہے. اصل میں اس کی دل کی تاریکی اور اس کی دل کی سرکشی کا یہ مظاہرہ ہوتا ہے. یہ اس کی دل کی سرکشی کا ٹائٹل لگاتا ہے. عزاداری خطرے میں، وہ خطرے میں. تم کون ہوتے ہو عزاداری خطرے میں یا نہیں ہے؟ جنہوں نے 40 سال اپنی آنکھوں کی روشنی، جن کے کمر خم ہوئے، جن کے بال سفید ہو گئے، وہ جانتے ہیں امام زمانہ کی پسند کیا ہے، کی پسند کیا ہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ یہ تلاش کرے کتابوں میں ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد کہ امام کی پسند کو تلاش کرے. جب ان کو پورا یقین ہو جاتا ہے امام کی پسند کیا ہے تب جا کے کوئی فتویٰ اور حکم دیتے ہیں. یہ تم ہوتے ہو جو اپنی مرضی کی بات معاشرے کو تھوپنا چاہتے ہو. ایسے لوگ یہ ہمارے مراجع اور لیڈر امام زمانہ کی مرضی لوگوں تک تھوپنا نہیں، پہنچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں. امام زمانہ کی مرضی لوگوں تک پہنچ، جب دل مر جاتا ہے. امام اسی نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی کیا ہے؟ لوگ جسمانی موت کو موت سمجھتے ہیں. چونکہ نہج البلاغہ ہمارا سلیبس ہے ہی نہیں، ہے نا. نہج البلاغہ ہماری قوم کا سلیبس رہا ہی نہیں، لہذا ہم ایک ہی موت کے لیے پریشان ہیں. وہ کون سی موت ہے؟ جسمانی موت کے لیے پریشان ہے نا. اگر ہم نہج البلاغہ کے کلاسز لیتے، اگر ہم نہج البلاغہ کے سائے میں آ جاتے تو ہمیں پتہ چلتا بھائی نہیں، جسمانی موت سے پہلے ایک خطرناک موت میں ہم سب کیا گرفتار ہو سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ خطرناک موت کیا ہے؟ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے. مولا فرماتے ہیں لوگ جسمانی موت سے ڈرتے ہیں جہاں اس تھوک کے ساتھ، بلغم کے ساتھ خون کی آمیزش دکھائی دی تو آدمی کے پسینے کیا چھوٹنے لگتے ہیں. ہاں، پوری فیملی، پوری پریوار، بیٹا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بینی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میرے بچوں کا کیا ہوگا. باپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گا، میرے بڑھاپے میں مجھے سہارا کون دے گا. سب کو اس کو موت سمجھتے ہیں جب جسم کو خطرہ ہوتا ہے. اس موت سے بچاؤ کے لیے انسان لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے. میں بھی جموں میں تھا، ایک مریض کے عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا یہ بیمار تھے، ہارٹ سرجری ہوئی تو ماشاءاللہ 1 کروڑ روپیہ ان کو خرچ ہوا. کتنا؟ 1 کروڑ روپیہ دینے والے تھے، خرچ کیا. یعنی جسم کی بیماری سے بچنے کے لیے، جسمانی موت سے بچنے کے لیے 1 کروڑ نہیں 1 ارب بھی انسان خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. 1 ارب بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ تو چھوٹی موت ہے. یہ پھر بڑی موت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یرون اہل الدنیا یعظمون موت اجسادہم، کہ اہل ایمان زندہ لوگ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا والوں کو دیکھتے ہیں
دنیا داروں کو دیکھتے ہیں کیا یعظمون موت اجسادہم کہ وہ جسموں کی موت کو بڑا سمجھتے ہیں، جسموں کی موت کو بڑا سمجھتے ہیں. وہم لیکن اہل ایمان متقی و پرہیزگار ان کی نظر میں بڑی موت کیا ہوتی ہے؟ وہم دنیا دار جسمانی موت کو عظیم سمجھتے ہیں. ان کے مقابلے میں اہل ایمان عاشورائی انسان، حسینی انسان، وہم اشد اعظاما لموت قلوبہم احیاءہم، لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان دلوں کی موت کو عظیم سمجھتے ہیں چاہے ان کے جسم زندہ ہی کیوں نہ ہو. اہل ایمان روح کی موت کو عظیم سمجھتے ہیں، زیادہ خطرہ سمجھتے ہیں، زیادہ چیلنج سمجھتے ہیں، زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ان کی روح کو موت کا خطرہ، موت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے. پھر یہ عظیم لوگ جب ان سے نماز شب کبھی ترک ہو جاتی ہے تو وہ دن میں کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ دل قابو سے نکل رہا ہے. جب ان سے نماز اول وقت ترک ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ بدل جاتا ہے کہ یہ دل قابو سے نکل رہا ہے. ڈاکٹر شہید مصطفیٰ چمران، اکثر مجالس میں ان کا نام آیا ہے. میں حقیر کون ہوتا ہوں، خمینی ان کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے کہ ہوتی نا جیسے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ خوبصورت جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو باعظمت انسانوں کو دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے. تو امام خمینی جب وہ محاذ پر تھے، اپنا ٹیلنٹ امام زمانہ کو حوالے کر رہے تھے، ایک مرتبہ خمینی نے کہا دلم برائے چمران تنگ شدے. یہ خمینی کا دل چمران اور مصطفیٰ چمران جیسے پاک جانباز، عبادت گزار، عارف، معلم، خدمت گزار کے لیے تڑپ رہا اور بے قرار ہوا. ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ جب رات کے اندھیرے میں صدامی یزیدیوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، صدامی یزیدیوں کے ساتھ، تو جب رات کے اندھیرے میں 2 بجے 3 بجے واپس لوٹتا تھا، جنگلوں میں وہ جنگ ہو رہی تھی، صحراؤں میں وہ جنگ ہو رہی تھی، بیابانوں میں وہ جنگ ہو رہی تھی، تاریکی میں وہ جنگ ہو رہی تھی. حسین کے لشکر کی طرح قلت کثرت کے مقابلے میں تھی، ایسے حالت میں جنگ ہو رہی تھی. جب وہاں سے لوٹتے تھے تو ان کی اہلیہ کہتی ہے، میں ان سے کہتی تھی مصطفیٰ دن میں بھی کام، رات میں بھی کام، آ کے بجائے اس کے کہ تم اپنے اس جسم کو تھوڑا آرام دو، ایسے ہی گرد آلود جسم کے ساتھ وضو کرتے ہو، نماز شب پڑھنا شروع کر دیتے ہو. مگر تم کوئی گناہ کر کے آئے تھے مصطفیٰ، جہاد کر کے آئے تھے، اب تھوڑا آرام کرو، 1 گھنٹہ سو جاتے پھر اٹھ جاتے. مصطفیٰ چمران کو علی سے والہانہ محبت تھی. مصطفیٰ چمران کو علی سے والہانہ محبت تھی. اس کی گواہی دشمنوں نے دی. جو امریکہ میں USA میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ایرانی انٹیلیجنس، امریکی انٹیلیجنس نے ان کے بارے میں ایران رپورٹ بھیجی تھی کہ یہ مصطفیٰ قدم قدم پر، ہر بات پر جب ایگزامپل دیتا ہے نا تو اپنے مولا اور آقا علی کی بات کرتا ہے، اپنے مولا اور آقا کی ایگزامپل دیتا ہے. اس نے امریکہ میں دعائے کمیل کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا، دعائے کمیل کا ترجمہ لندن میں، اور ہمارے بزرگوں نے
یہ دعائے کمیل کا ترجمہ گجراتی میں اردو میں کون پڑھنے والا؟ بھائی مولوی صاحب جلدی کرو. دلوں کی روشنی کا اہتمام کرو، دلوں کو زندہ کرنے کی کوئی چارہ ڈھونڈو دلوں کو روشنی کرنے کے لیے. تو ان کی اہلیہ کہتی، میں ان سے کہتی تھی مصطفیٰ رات کے جہاد کرنے کے بعد لوٹتے ہو فوراً گرد آلود جسم کے ساتھ وضو کرتے ہو پھر نماز شب. تو وہ جملہ کہتے تھے، گاڈا تاجر کو دیکھا ہے، ایک انسان جس کے پاس 1000 روپیہ ہو، 10,000 روپیہ ہو، 1 کروڑ روپیہ ہو، اگر وہ تجارت کیے بغیر یہ پیسہ خرچ کرنے لگے تو ایک دن ایسا سرمایہ دار دیوالیہ ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہو، اگر اس کو وہ پیسہ محفوظ کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ تجارت کرے تاکہ دیوالیہ ہونے سے بچے. پھر کہتے تھے اپنی اہلیہ سے، گادا اگر ایک مومن انسان رات کے اندھیرے میں اپنے خالق کے ساتھ نماز شب میں راز و نیاز نہ کرے تو مومن انسان بھی آہستہ آہستہ روحانی طور سے دیوالیہ ہو جائے. مال کا دیوالیہ پن چھوٹا نقصان ہے، انسان روحانی طور سے دیوالیہ ہو جائے یہ بہت بڑا نقصان. دکان بند ہو جائے، کسٹمر نہ آ جائے، یہ چھوٹا نقصان ہے. لیکن محرم گزر جائے، بی بی کی سنت پر انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بی بی زینب کبریٰ کی سنت پر، وہ بھی اس پرامن ماحول میں اے سی گھر میں لگا ہوا ہے، ساری فیسلٹی ہے، اور محرم میں انسان محرم و سفر میں بی بی زینب کبریٰ کو نماز شب پڑھ کر فالو کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو جائے، یہ انسان کتنا دیوالیہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں بھائی فرصت سے زیادہ اہل بیت کو اطاعت و پیروکاروں کی ضرورت ہے. کی کوئی قدر و قیمت نہیں. مولا فرماتے ہیں اہل دنیا جسمانی موت کو خطرہ سمجھتے ہیں اور اہل ایمان روح کی موت کو خطرہ سمجھتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام نہیں پڑھا کہ اس جسم کے پیاسے نے پانی کی بھیک مانگی ہو، اس جسم کے پیاسے نے پانی کی بھیک مانگی ہو نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اس روح کی پیاس بجھانے کے لیے 9 محرم کو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ارجع الیہم، بھائی جاؤ ان کے پاس، اب ان سے آج رات کی مہلت مانگو، نصلی لربنا اللیلہ. یہ دل اس کے یہ دل معرفت خدا کا، عبادت خدا کی پیاس محسوس کر رہا ہے. رات بھر عبادت کر کے، رات بھر نمازیں پڑھ کے، رات بھر تلاوت قرآن کر کے، رات بھر استغفار کر کے، رات بھر توبہ کر کے، رات بھر دعا پڑھ کے، کیا اس روح کو کیا سیراب کرتے. یہ 9 محرم کی گفتگو ہے. حسین علیہ السلام کی ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس، فإن استطعت، اگر ہو سکا، اگر یہ لوگ مانے، ان تؤخرہم الی غدوۃ، ان سے کہو یہ جنگ کل تک کے لیے ٹالو. ہم کو وقتی حملہ کرنا چاہتے تھے، فرمایا وتدفع عنا العشیہ، ان سے کہو آج رات کو ٹلنے دو. نصلی لربنا اللیلہ، آج یہ پیاسا حسین، آج یہ بھوکا حسین،
آج یہ حسین کے بھوکے ساتھی، آج یہ حسین کے پیاسے ساتھی پوری رات نماز پڑھیں گے، وَنَدْعُو پوری رات دعاؤں میں بسر کریں گے، وَنَسْتَغْفِرُهُ پوری رات استغفار میں بسر کریں گے، فَهُوَ يَعْلَمُ میرے وفادار علمدار میرا خالق جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ انی احب الصلاۃ، فرزند الزہرا کو نماز سے کس قدر یہ 9 محرم کی گفتگو ہے آپ کے اور میرے مولا کی، لیکن ہماری روح پیاسی رہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم روح کو تیروں کی بارش میں، ہم روح کو بھوک و پیاس کے عالم میں کیا پیاسا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ خاندان ہے جو گھر میں آگ لگی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے، امام زین العابدین۔ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ میرے عباس میرا خدا جانتا ہے اس پیاسے حسین کو نمازوں سے کیا محبت، بتلاوت کتاب وہ میرا خدا جانتا ہے اس پیاسے حسین کو قرآن کے ساتھ کیا محبت ہے، وکثرت الدعاء میرا خدا جانتا ہے مجھے کثرت کے ساتھ دعا پڑھنے سے کتنی محبت ہے، والاستغفار میرا خدا جانتا ہے مجھے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے کتنی محبت ہے۔ یاد خدا، یاد خدا میرے دوستو، جنگ ہے اس وقت موا میں ہر جگہ، شام میں جہاد اصغر تھی، موا میں جہاد اکبر ہے، یمن میں جہاد اصغر ہے، موا اور دنیا کے ہر شہر و گلی میں جہاد اکبر ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ جس جنگ کی تیاری کر رہا ہے وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جنگ ہے، لیکن تہران کے ہر گلی میں، ایران کے ہر گلی میں ایک جنگ برپا ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ جب ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں ہو تو ہر گلی کوچے میں جہاد اکبر کرنے کی ذمہ داری قوم کے ہر ذمہ دار انسان کے شانوں پر عائد ہو جاتی ہے۔ جب عفتوں کو خطرہ ہو، جب عصمتوں کو خطرہ ہو، جب پاک دامنیوں کو خطرہ ہو تو جہاد واجب ہوتے آتی ہے۔ وہ جہاد جہاد اصغر نہیں، چھوٹی جہاد نہیں، بڑی جہاد کہلاتی ہے۔ جب ملک کی سرحدیں خطرے میں ہو جہاد کرنا پڑتا ہے، ملک کی سرحدوں کے بچانے کو نبی پاک نے کہا چھوٹی جہاد۔ جب دلوں کی سرحدوں کو خطرہ ہو تو وہ جہاد کرنا پڑتی ہے، دلوں کی حفاظت کرنے کو، دلوں کی پاکیزگی بچانے کو بڑا جہاد کہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، نبی نے کہا۔ جہاد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بارش بھی ہو رہی ہے اور میرا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر ہو، دونوں میں جو چیز، دونوں جہادوں میں جو چیز ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے وہ یاد خدا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مدافعین حرم کا ہتھیار ٹینکیں نہیں کی، مدافعین حرم کا ہتھیار یاد خدا، رات کے اندھیرے میں نماز شب پڑھنا اور نمازی جماعت پڑھ کے ان شام کی ان وادیوں میں، پہاڑیوں میں، جنگلوں میں نماز شب پڑھنے کے بعد، نماز جماعت پڑھنے کے بعد پھر کربلا کی طرف رک کر کے زیارت عاشورہ پڑھتے تھے وہ مدافعین حرم، اور دنیا والوں کے اعلان کرتے تھے ہم تب جہاد اصغر میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرنے کے لائق بنیں۔ ایران کے ایک شہید تورجی زادہ، ڈیٹیل میں بتانا چاہتا تھا، بہت مختصر بتاؤں گا۔ شہید تورجی زادہ، کتاب کا نام یا زہرا، کتاب کا نام اس لیے یا زہرا رکھا گیا کہ یہ شہید میدان جنگ میں اکثر و بیشتر
بڑی درد مند لہجے کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ بیوی سے استغاثہ کرتا تھا. عاشق زہرا تھا صحیح معنوں میں، ہماری طرح نہیں، ہماری طرح نہیں. یہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ حوض علمیہ کن سے ایک مجتہد بسیجیوں کو درس اخلاق دینے کے لیے 1 گھنٹہ کے لیے آئے، 1 گھنٹے کے لیے. اور وہ مجتہد کون تھے؟ آیت اللہ عظما فاضل لنکرانی. بہت آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے بزرگان جانتے ہوں گے. 8-10 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 50 سال پرانی کی بات نہیں، نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں. یہ مجتہد 1 گھنٹے کے لیے بسیجیوں کو درس دینے کے لیے گیا. دیکھو میرے دوستوں، بسیجیوں کی رومال ڈالنا اچھی چیز ہے، لیکن بسیجی کوالٹیز اپنانا اس سے زیادہ اچھی چیز ہے. اگر بسیجی کوالٹیز آ گئی، چاہے گلے میں بسیجیوں کا رومال ہو یا نہ ہو، تو وہ کریکٹر اثر کرے گا. رومال میں، خالی رومال میں کوئی اثر. اگر کرداری بسیجی ہے تو اس رومال کا اثر ہے، ورنہ کوئی اثر نہیں. تو شہید تورجی زادہ کہتے ہیں یہ 1 گھنٹے کے لیے آئے تھے، درس اخلاق دیا، درس ختم ہو گیا. 1 گھنٹے کے بعد ان کو واپس حوض علمیہ کن واپس لوٹنا تھا. ذکر پروردگار، میدان چاہے جہاد اکبر کا ہو، چاہے میدان جہاد اصغر کا ہو، ذکر پروردگار بڑا ہتھیار ہے. آج بھی ہمارا بڑا ہتھیار ہے. جب ہم سب گھر میں گرفتار ہو چکے، ہمارے گھر مورچوں میں تبدیل ہو چکے، ہمارے گھروں میں دشمن نے فائرنگ شروع کر رکھی، ہمارے نوجوانوں کی دلوں پر، عصمت پر، پاک دامنی پر، شرافتوں پر. رہبر فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جب میں سوشل میڈیا کی تباہیوں پر غور کرتا ہوں، میری نیند حرام ہو جاتی. یہ فرزند زہرا کہہ رہا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے کیا تباہی مچا رکھی ہے تو سونا حرام ہو جاتا ہے. دردمند انسان ایسے ہوتی. تو یہ شہید ترجی زادہ کہتے ہیں انہوں نے درس اخلاق دیا، اب جانے کی تیار ہوئی. جو صاحب ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے گاڑی پر بٹھانا شروع کیا تو تھوڑا دیر ہو چکی تھی، 1-1.5 گھنٹہ ابھی نماز مغرب کو باقی تھا. تو اس کمانڈر نے آیت اللہ سے کہا، قبلہ ہمارا مشورہ یہ کہ اس وقت سفر نہیں کریں گے، واپس قم جانے کا. کہا کیوں؟ کہا دیر ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ رات میں صدامیوں کی طرف سے کوئی حملہ ہو اور آپ جیسی قیمتی جان کیا ضائع ہو جائے. تو وہ وہی رکے، انہیں اسی صحرا میں سو گئے بسیجیوں کے ساتھ. رات کے 2 بجے یہ آیت اللہ اس کمانڈر کو شانے ہلاتا ہے. کمانڈر ذرا بیدار ہو جائیے. کہا خیریت تو ہے؟ کہا دیکھیے باہر شاید کوئی بیمار ہے، باہر زار زار رونے کی آواز آ رہی ہے. آیت اللہ کمانڈر سے کہہ رہا اٹھو، شاید کوئی بیماری سے تڑپ رہا ہے، باہر زار زار رونے کی آواز آ رہی ہے. تو کمانڈر نے آیت اللہ سے کہا نہیں آغا آپ سوئیے. کہا کیوں؟ دیکھو یہ کیسے چلا رہا، رو رہا، زارو زار رو رہا جیسے کوئی مر گیا ہو اس کا. کہا آقا یہ خمینی کے بسیجی ہے، رات کے اندھیرے میں نماز شب میں اس طرح زار زار رو رہے. تو وہ آیت اللہ سونا جہاں نہیں سو سکے، کمانڈر سے کہا مجھے لے جاؤ وہاں جہاں یہ بسیجی نماز شب پڑھتے ہیں. کمانڈر نے آیت اللہ کا ہاتھ تھاما اور خیمے سے اور کیمپ سے باہر لے کے گئے تو دیکھا ان بسیجیوں نے قبریں بنائی ہوئی ہے، قبروں میں مصلی بچھے ہوئے ہیں اور سب لوگ
قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شب میں مصروف ہے، امام زمانہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، سب لوگ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور پھر یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں میں بسیجیوں کو درس اخلاق دینے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے محاذ پر جانے کا ارادہ کیا تھا، جب وہاں پر بسیجیوں کا ذکر خدا کا حال دیکھا، یاد خدا کا حال دیکھا، یاد امام زمانہ کا حال دیکھا، یاد بی بی فاطمہ الزہرا کا حال دیکھا، تو یہ مجتہد جو 1 گھنٹے کے لیے گیا، اب کمانڈر سے کہا اب میں نہیں جاؤں گا۔ 1 مہینے تک آیت اللہ عظمی فاضل لنکرانی اس محاذ پر رکے، اور جب واپس آنے لگے 1 مہینے کے بعد کہا میں نے 20 سال حوزہ علمیہ قم میں پڑھا، لیکن جو اس 1 مہینے میں درس میں نے سیکھا، یہ درس میں نے حوزہ علمیہ قم میں نہیں سیکھا۔ میرے نوجوان بھائیو، جنگ چاہے جنگ اصغر ہو یا جہاد اکبر ہو، جہاد اکبر لڑنا ہے۔ جہاد اکبر یعنی اپنی بچوں کو ایمان کو بچانا، جہاد اکبر یعنی یہی مکتب کا کام کرنا، جہاد اکبر یعنی اسی اسکول میں اپنے بچوں کا کیریئر بھی بچانا، کیریکٹر بھی بچانا۔ جہاد انہیں مجالس کا اس طرح اہتمام کرنا، انہیں مجالس کے طفیل میں کوئی امام زمانہ کا کوئی ناصر 2 مہینے عزاداری کرنے کے بعد تیار ہو جائے اور پردے غیب میں رہنے والے اس فرزند زہرا کو سکون ملے۔ اس سال کا محرم ایسے ہی نہیں، بلکہ اس سال کے محرم نے مجھے ایک ناصر دیا، اس سال کے محرم نے یہ نوجوان میرے اور قریب ہو گئے، اس سال کے محرم سے یہ میری بیٹیاں اور مجھ سے قریب ہو گئی، اس سال کے محرم میں یہ نوجوان اور بھی میری یاد میں کیا بیدار ہونے لگے، اس سال کے محرم میں کتنے بے نمازی بن گئے، اس سال کے محرم میں کتنے اول وقت نماز پڑھنے والے نماز شب بن گئے، اس سال کے محرم میں کتنے لوگ جو بچوں کی تربیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس محرم گزرنے کے بعد علی اصغر کی شہادت کے طفیل میں اب بچوں کی تربیت کی اہمیت دینے لگے۔ اس سال محرم گزرنے کے بعد وہ نوجوان جو نوجوانوں کے پر کام کرنے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، علی اکبر پر رونے کے بعد نوجوانوں کی تعلیم، نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کو بیدار کرنے کو امپورٹنس دینے لگے۔ میرا وقت ختم ہو گیا۔ جہاد اکبر، جب دل تاریک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ جب دل تاریک ہو جاتے ہیں، جب دل تاریک ہو جاتے ہیں تو انسان کے سامنے معصوم بچے تڑپتے ہیں، لیکن وہ سنگ دل ان معصوم بچوں کو پانی نہیں پلا۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جسم زندہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے امام خطبہ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈول بجاتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ عورتوں کے کانوں سے گوشوارے چھینتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ نمازیوں پر تیروں کی بارش کرتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ خیموں میں رہنے والی بیویوں پر بھی حملے کرتے ہیں اور خیموں پر آگ لگا دیتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو دنیا کے 10 دن کے 1 دن کے آرام کے لیے کائنات کی بہترین بیٹیوں کو، کائنات کے بہترین انسانوں کو اسیر کر کے لے جاتے ہیں تاکہ 2 دن کا آرام ان کو میسر ہو جائے۔ جب دل زندہ ہو جاتے ہیں تو انسان راہ خدا میں، راہ حسین میں سب کچھ لٹاتا ہے۔ جب انسان کا دل زندہ ہو جائے، امام کہتا چلے جاؤ، وہ جاتے نہیں ہیں۔ جب انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو عظیم قربانی دینے کے بعد احساس تڑپاتا ہے، حق
حق نصرت ادا نہیں ہوا ہے، حق نصرت ادا نہیں ہوا ہے۔ آؤ چلو آج وفاداری کی بات ہوئی، وفاداری کی بات ہوئی، چلو اس وفادار کو یاد کرتے ہیں، اس وفادار کو یاد کرتے ہیں جس کے لیے مولا نے عقیل سے کہا تھا ذرا ایک بہادر عورت کو ڈھونڈو تاکہ مجھے ایک بہادر شجاع فرزند ملے جو کل غربت میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ تو علمدار بنا، علمدار روز عاشورہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا مولا اب کوئی بچا نہیں ہے، اب مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو مولا۔ مولا نے مشق تھمائی، کہا میرے علمدار دیکھ نہیں رہے ہو خیموں میں بچے پاس سے التش کر رہے ہیں، ذرا جاؤ ان کے لیے کوئی پانی کا انتظام کرو۔ علی کا لاڈلا، علی کا پیاسا علمدار عباس دلاور جب میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو نہر فرات پر پہرا بچھا ہوا تھا وہ بھاگ جاتے ہیں، اور نہر فرات پر گھوڑا جب وارد کرتے ہیں اور ایک مرتبہ جب مشکیزہ کو بھرا اس کے بعد تاریخ کہتے ہیں وہ اشقیاء خود بھی دیکھ رہے تھے کہ حسین کے علمدار نے چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لیا، لیکن پینے کے بدلے فوراً پھینک دیا، اور اپنے آپ سے علی کے فرزند نے کہا اے عباس یہ تو وفا کا تقاضا نہیں ہے، زہرا کا فرزند بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہو اور تو نہر فرات کا ٹھنڈا اور شیرین پانی پیے، اللہ اجرکم علی اللہ۔ کیا وفاداری ہے، کیا وفاداری ہے، کیا حق نصرت ہے۔ ایک مرتبہ جب مشکیزہ کو سنبھالا، جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے واپس نہیں لوٹے، دوسرے واسطے سے لوٹے۔ ایک مرتبہ جب آ رہے تھے تو علمداری کربلا کا رجز بلند ہوا، واللہ ان قطعتم یمینی انی حامی ابدن اے دین ان دینی، اے لعینو اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا میں تب بھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں یہ رجز پڑھ کر علمدار حسین کو پیغام دینا چاہتے تھے، ارے میرے مولا حسین علمدار کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ جب کچھ آگے بڑھے ایک مرتبہ پھر دوسری رجز پڑھی، جب بایاں بازو قلم ہوا پھر حسین کو پیغام دینا چاہتے تھے، میرے آقا غلام کے دونوں بازو قلم ہوئے، مشکیزوں کو منہ میں سنبھالا، تیروں کی وہ بارش ہوئی، تیروں کی وہ بارش ہوئی، مشکیزہ چھلنی ہو گیا، مشکیزہ چھلنی ہو گیا۔ کیسے وہ علی کا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا؟ ام البنین ایک مرثیہ میں کہتی ہے ارے میں نے سنا میرے عباس کے دونوں بازو کاٹے گئے تھے، ارے مجھے نہیں پتا جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا کس چیز سے سہارا لیا ہوگا۔ جب حسین کی آواز سنی، حسین نے ایک مرتبہ اپنی کمر تھام لی، الان انکسر زہری، ارے میرے علمدار اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود تیرا ذکر دلوں کی روشنی ہے، معبود اپنے ذکر سے دلوں کی تاریکی ختم کرنے کی طاقت اور توفیق عنایت فرما۔ معبود تیرا ذکر دلوں کی روشنی ہے، معبود اپنے ذکر کے ذریعے اپنی نمازوں کے ذریعے معبود دلوں کو نورانی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود یہ نوجوان نسل اس وقت ایک خطرناک جنگ میں مبتلا ہے، معبود اس نوجوان نسل کو نمازوں میں حاضر ہو کے
قرآن کی تلاوت کر کے اپنی روحانی طاقت بڑھا کر اس جنگ میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود حسین کے ساتھ میں نماز کے لیے مہلت مانگی، معبود جب ہم اذان سنیں نماز جماعت میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود حسین نے مہلت مانگی قرآن کی تلاوت کے لیے، معبود صبح شام اس قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ اور رشتہ بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ پردہ غیب میں پاک و پاکیزہ انسانوں کے انتظار میں ہیں، معبود ہمیں اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنے مکتب میں، اپنے مجالس میں لشکر امام زمانہ کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود وہ جوانیاں جو جوانیاں امام زمانہ کے کام آئے، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود وہ مال جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسا مال کمانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود وہ بچے جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسے بچے ہمیں عطا فرما۔ معبود ایسا گھر جس گھر میں امام زمانہ کے مشن کی آبیاری ہو، معبود ایسا گھر تشکیل دینے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بے حیائی کا زمانہ، فریب کا زمانہ ہے، مکر کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، معبود مکر و فریب کی اس دنیا میں اسی حسینی بارگاہ کے طفیل میں ہمیں عظیم پیشوا اور قائد ملے، معبود ایران کے سید علی خامنئی، عراق کے سید علی سیستانی اور لبنان کے سید حسن نصر اللہ، اور پوری دنیا میں ان کے جانثاروں کو فتح و نصرت اور کامیابی اور سرفرازی نصیب فرما۔ معبود ان کے مقابلے میں جو یہود ہے، آل سعود ہے، نصارہ ہے، معبود ان کو نیست و نابود فرما۔ معبود کروڑوں انسانوں کا ایک قافلہ نجف سے کربلا کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے، معبود ان تمام زائران مولا حسین، حسین کے پروانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود عراق کے مومنین والہانہ انداز میں اپنے گھر کا سب کچھ ان کی خدمت میں حاضر رکھ کر مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں، معبود عراق کے ان مومنوں کی مال کی برکت عطا فرما، جان کی حفاظت فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ ماتم حسین۔